جی عبداللہ بھائی فرمائیے کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سولہ صاحب تھوڑا ایک وہی میں اسی چیز پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے کہا کہ یہاں عربوں کی زبان کا استعمال عبادت میں کرنا غلامی ہے. تو دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے آج سے کچھ سمے پہلے میں اجمیر میں ایک لاٹویا کا کپل سے ملا تھا میں, اور وہ یہاں پر میرج کرنے آئے تھے ہندو ریتی رواجوں سے, اور انہوں نے جو میرج کری وہ ویدک جو کیا بولتے ہیں اس کو ویدک منتروں سے انہوں نے جو ہے شادی ان کی ہوئی. ٹھیک ہے. اب اگر مان لیجیے کوئی بندہ جو ہے ہندوستان کے باہر کا, یوروپ کا یا امریکہ کا یا افریقہ کا, اگر ہندوازم ایکسیپٹ کرتا ہے تو اٹس اے ڈیفینیٹ سی بات ہے نا کہ اس کی جو شادیاں ہیں وہ ویدک طریقوں سے, ویدک رواجوں سے, وہ منتروں سے ہوئے گی. وہ اگر وہ کچھ مان لیجیے آپ یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہنومان چالیسا پڑھے گا تو وہ سنسکرت میں ہی پڑھے گا, وہ تو بدلے گی نہیں نا. تو عبداللہ میرانی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, مطلب وہ سنسکرت میں کر رہے اس لیے آپ کو عربی میں کرنا, یہ کہنا چاہ رہے آپ؟ نہیں, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر عربی کے اندر اگر جیسے آپ اس پوری عبادت کا طریقہ, اذان کا طریقہ عربی میں دیا گیا ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ کیونکہ آج جو بھی جس ریلیجن کو فالو کرتا ہے وہ اس کی اس جو اوریجنل لینگویج ہے اسی میں اس کو عبادت کرتا ہے, اسی میں ریلیجیس پریکٹسز کرتا ہے. آپ اگزامپل شادی کی دے رہے اور عبادت کی بات کر رہے, کوئی بھی ہندو سنسکرت میں نہیں, عبادت نہیں کی بھی کرتا بات کر بھائی. لیجیے آپ. ارے میں نے عبادت کا بھی حوالہ دینا آپ کو, عبادت نہیں ہنومان کرتا چالیسا کا کوئی بھی بولا نا ہندو میں نے. سنسکرت میں. اچھا آپ پہلے یہ بتائیے عبادت کہتے کسے ہیں آپ, ذرا اس کو جو ایکسپلین تو کیجیے. عبادت کسے کہا جاتا ہے, کسے کہتے ہیں عبادت؟ اگر اسلامک سینس میں کہوں تو اسلامک طور کوئی بھی طریقہ نہیں, ظاہر بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے, اگر جو ہے اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں, ایک انسان کا اپنے خدا سے جڑنا, یہ معاملہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک بالکل ننھا سا بچہ اپنی ماں سے جڑ رہا ہے. جی, ایک ننھا سا بچہ اپنی ماں سے جڑ رہا ہے. ظاہر بات ہے یہ بچہ اپنی ماں سے کس ایکشن میں یا کس ٹنگ میں, کس بولی میں بات کرے گا؟ کس بولی میں بات مدر کرے گا؟ ٹنگ میں بات کرے گا. کیوں وہ عربی میں کیوں نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس کا ڈیولپمنٹ اسی معاشرے, جس معاشرے میں ہو رہا ہے اسی معاشرے کی زبان بولے گا. ارے میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا, وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک مدر ٹنگ انسان کی نیچرل لینگویج ہے, نیچرل بولی ہے, نیچرل بولی ہے. یہ اسلام نے کیا کیا, اس نیچرلٹی کو ختم کر دیا, وہاں پر اپنی دادا گیری قائم کی. اس نے بتایا کہ نہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمارے ہوں گے, کیونکہ تم لوگ غلام ہو اور ہم آقا ہیں. ہمارے جو ہے تراشے گئے خدا جس کا نام ہم نے اللہ رکھا, اس کی غلامی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے, کیونکہ اس اللہ کو ہم نے تراشا ہے, اس کتاب کو ہم نے لکھا ہے, یہ رسول ہمارا ہے. یہ ساری باتیں, یہ پورے کا پورا پیکیج جسے اسلام کہا جاتا ہے, یہ عربوں کی آئیڈیالوجی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے ذہنوں کو اپنے مٹھی میں لے لے اور ان کو نچائے. اور آپ ناچ رہے ہیں, ناچتے رہو بھائی, کس نے روکا آپ کو؟ ایک بات بتائیں آپ میرے کو, آج ہم جو ہے, آج ہماری جو کمرشل لینگویج, جو انٹرنیشنل لینگویج ہے وہ انگلش ہے. آپ عبادت کر رہے ہیں میرے نہیں, بھیا, آپ عبادت کر رہے ہیں, آپ عبادت کر رہے ہیں. نہیں, عبادت تو نہیں کر رہے ہیں, میں لیکن بات لینگویج. عبادت, ارے یار جو ہے آپ جتنے بھی ایگزامپل دے رہے ہیں آپ جان بوجھ کر اس سے ہٹ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے, اس لیے آپ ادھر ادھر لے جا رہے ہیں. میں بہت اسپیسیفک کوشچن کر رہا ہوں, میں عبادت کی بات کر رہا ہوں. عبادت اصل میں ایک انسان کا اپنے خدا سے جڑنے کا نام ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ دیکھیے میں جیسے آج دعا کرتا ہوں تو اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہے, میرے بھائی میں نماز کی بات کر رہا ہوں, نماز کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ نماز جو ہے اپنی مادری بھاشا میں, مادری زبان میں کرنے کے لیے تیار ہیں, یا آپ کے علماء اگر یہ فتویٰ دے دیں کہ اذان ہندی میں یا کسی بھی بھارت کی کسی ریجنل لینگویج میں دی جا سکتی ہے, یہ فتویٰ لا لو,
پھر میں یہ عربوں کا ذہنی غلام کہنے کی بات بند کر دوں گا. بات ختم ہو گئی. یہ فتویٰ لے کے آ جاؤ. آپ یہ فتویٰ لا لو. یہ اس میں یہ لکھا ہو کہ جو ہے بھارت کے کسی بھی مسجد میں جس علاقے میں وہ مسجد ہوگی اس علاقے کی ریجنل لینگویج میں اذان دی جا سکتی ہے. تو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ عبادت جو ہیں وہ کسی کی اور دوسرے کی مادری بھاشا میں اگر زبان میں کرتے ہیں. ارے میرے بھیا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عبادت کا تعلق انسان کا اپنے خدا سے ہے. خدا زبان میں اٹکا ہوا ہے. زبان میں اٹکا ہوا ہے خدا. کہاں اٹکا ہو سچوالا صاحب زبان میں؟ ظاہر بات ہے آپ نماز کے لیے آپ کو جو ہے اپنے بچوں کو سکھاتے ہو مار کے عربی سیکھ. آپ کے مسجد کا آپ کے مدرسے کا ملا اس کی جو ہے اس کی ہڈیاں توڑ دیتا ہے سکھانے کے لیے عربی. کیا آپ نہیں جانتے یہ سب کچھ نہیں جانتے آپ؟ نہیں، اگر کسی ہندو کو بھی اگر وہ پنڈت بننا ہو تو وہ بھی اس کو بھی تو مطلب آپ کو اپنی زندگی جینے کے لیے ہندوؤں کا ہی ایگزامپل سامنے رکھ کے جینا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے اپنا کہنے. میں بات پنڈت کی نہیں کر رہا ہوں بھائی. میں بات سنسکرت پہ چلے گئے. ملا کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اگر آپ پنڈت کی بات کریں گے تو ملا کی بات پنڈت اور ملا ہو گیا. میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں نا. ایک عام آدمی ایک عام انسان اگر اپنے خدا سے جڑنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو اگر مسلمان ہونے کا جو ہے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ اس عبادت کے جو اذکار ہیں کیا کیا کرنا ہے کیسے کیسے کرنا ہے کیا کیا بولنا ہے وہ سارا کا سارا وہی سب کچھ کرنا ہے جو عربوں نے آپ کے لیے طے کر دیا. وہی نماز کہلائے گی. آپ کا مطلب یہ کہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے یہ ہم ہندی میں بولے. ارے یار میں کون ہوتا بولنے والا؟ ارے میرے بھائی آپ جو کچھ کر رہے ہیں جو کچھ کرتے ہیں نماز میں آپ سوچئے کبھی غور کیجئے نا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں کچھ اور پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آپ جان بوجھ کے اس سے وہاں سے اس کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. نہیں آپ بتائیے میں سننے کو تیار ہوں. ارے میں بول رہا ہوں میں نماز جسے آپ مجھے بتائیے نماز کیا ہے نماز اللہ سے جڑنے کا. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اگر میں بولوں ظاہر بات نہیں. ارے میرے بھائی ایشور نہیں جھوٹ مت بولیے. اللہ ایشور نہیں. ایک آپ اللہ کو اللہ بولیے. ایشور کیوں بولتے ہیں بھائی کیوں بولتے ہیں؟ گاڈ ہے خدا ہے وہ. ارے نہ اللہ ہے. اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے. دیکھیں اللہ جو ہے یہ عربی ہے. یہ صرف عربی سمجھتا ہے. آپ کو اس سے جڑنا ہے تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ عربی سیکھیں. جو شخص نماز بھی اگر اپنی مادری زبان میں پڑھے وہ نماز نہیں کہلاتی. سمجھ آئیے آپ کو؟ میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. ٹیکنیکل بات ہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات. ایک چیز میں عرض کروں. جی بولیے. دیکھیے آپ اگر بھگوت گیتا جو ہے اس کی رچنا جو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو. بھگوت گیتا کی جو خوبصورتی ہے. نہیں سنیے تو صحیح. ایک منٹ سنیے تو صحیح. آپ خوبصورتی کی نہیں ہو رہی ہے میرے بھیا. نہیں بھگوت گیتا کی جو خوبصورتی ہے وہ سنسکرت کے اندر ہی ہے. اگر آپ بھگوت ارے میرے بھیا آپ کو عربی کی خوبصورتی کا کیا پتا آپ کو کیا پتا کیا ہے آپ کو نہیں اب جیسے آج ایک نہیں اذان جو ہے. ارے میرے بھیا آپ کو تو صرف رٹایا گیا نا. آپ سے رٹوایا گیا. آپ رٹے ہوئے ہیں ابھی تک. اس سے آگے بڑھے نہیں ابھی تک. اب آپ جو ہے میرے خیال سے 50+ ہو چکے ہیں. ہو گئے نا؟ نہیں 47. اچھا 47. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سوری. تو 47 بھی کوئی چھوٹی عمر نہیں ہے. اس کا مطلب آپ نے 47 ایئرس صرف اس بات پر گزار دی کہ عربوں نے آپ کے لیے جو مقرر کر دیا جو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو آپ کے لیے طے کر دیے آپ اس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے. آپ کو وہی سب کچھ کرنا ہے جو عربوں نے آپ کے لیے طے کر دیا. بات ختم. یہاں نہ آپ کی عقل چلے گی نہ آپ کی لاجک چلے گی نہ آپ کی دلیل چلے گی نہ آپ کا ثبوت چلے گا. عربوں نے جو کچھ کہہ دیا آپ کو دیکھنا ہے جانا ہے عربوں نے کیا کہا. عربی کتابوں میں کیا لکھا. جی سچ والا جی اگر کوئی مومن عربی نہیں جانتا یا اس کو قرآن یاد نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ صرف امام کے پیچھے کھڑے رہو اور وہ جیسے کر رہا ویسے کرو. بس آپ کو نہیں آتا تو نہیں آتا.
तो ये लेकिन आपको कलेक्टिव सीखना भी है। मैडनेस की मिसाल ये आपने कम्युनिटी टैब बताई थी, जाहिर बात है, ये हजारों लोग एक साथ माथा टिकाते, पेंदा उठाते और इसको है तो इबादत बोलते। जाहिर बात है, यही तो करना है। इसी का तो नाम जो है अरबों की गुलामी है ना अभी, और क्या है अभी अरबों की गुलामी, और है क्या इसके अलावा? जो कुछ मुसलमान नामी कौम करती है वो अरबों की जहनी गुलामी नहीं तो और बला है क्या? क्या है? क्या है फिर? जो कुछ करते हैं मुसलमान, उनका ताल्लुक असल में देखिए, यही तो आप इस पॉइंट को जहन में रखिए। मुसलमान जो कुछ करते हैं वो सारे के सारे वो डूज एंड डोंट्स हैं जिनको अरबों ने तय कर दिया किसी जमाने में किसी इलाके में, और आप पर थोपा गया, और आपका काम है कि माने एज इट इज, जैसा अरबों ने बताया आपको वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। आप अपनी मर्जी से, अपनी अकल की रोशनी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको बहरहाल ईमान के अंधेरे में रहना है। आपके लिए लाजिम है कि आपके लिए जो है ईमान का अंधेरा चाहिए। युमिनून बिल गैब, जो नहीं है उस पर आपको ईमान लाना है। यह आपके लिए तय कर दिया गया। बात खत्म हो गई, सियाही सूख गई और जो है कलम टूट गए। यानी कलम उठा लिए गए, सियाही सूख गई। रुफियातिल अक़लाम जुफ़्फ़तिस सुहफ़, और जितना कुछ लिखा गया वो सूख गया। बात खत्म हो गई, अब चेंज नहीं हो सकता। रुफियातिल अक़लाम जुफ़्फ़तिस सुहफ़। अब आपका एक ही काम है कि जो कोई मुसलमान बनना चाहे तो ठीक है, उसको जो है पहले जो उसके जो है जो बता दिया गया कि ये अल्लाह है और ये उसका रसूल है, इसको मानना है। जानना नहीं है, जानना नहीं है। जानने के लिए भी वही रास्ते हैं जिसको अरबों ने आपके लिए तय कर दिया। आपको कोई आज़ादी नहीं दी गई, आपको आज़ादी का इख्तियार भी नहीं है, क्योंकि आज़ाद शख्स मोमिन नहीं कहलाता, गुलाम शख्स जो है वो मोमिन कहलाता है। मोमिन जो है आज़ाद नहीं होता, मोमिन गुलाम होता है। अल्लाह का गुलाम, उसके रसूल का गुलाम, उसकी कही गई बातों का गुलाम, उसकी किताब का गुलाम। इसी को तो मोमिन कहते हैं ना। मोमिन आज़ाद नहीं होता ना, हरगिज़ नहीं। जी चलिए ठीक सचवाला जी, ये डिफरेंसेस तो रिजॉल्व होना बहुत मुश्किल है। नहीं, जाहिर बात है मुश्किल इसलिए है कि जाहिर बात है आपने गुलामी को कबूल कर लिया है ना। आप आज़ाद होना नहीं चाहते तो ठीक है, आपकी गुलामी आपकी चॉइस है। आपने गुलामी को चूज किया है। अब आपके पास कोई और रास्ता नहीं है मेरे भाई, नहीं है। आपको बिलाखिर वही करना है जो कुछ जो है आपसे कह दिया गया। बात खत्म।